میری آنکھوں کے سامنے وہ نوجوان خون سے لتھ پتھ زمین پہ گر چکا تھا اور میری یہ حالت تھی کہ بدحواسی سے میں کانپ رہی تھی۔ وہ نوجوان کچھ دیر تڑپنے کے بعد بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کے وہ پسٹل وہیں پہ پھینک دی، اپنے قدم پیچھے کرتے ہوئے دروازے کے پاس جا پہنچی۔ میں اس سرد موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ رو رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی جب مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ تبھی اچانک سے دروازے کا لاک کھلا اور دروازہ کھلتے ہی سامنے ارحم تھا۔ اس نے مجھے اندر دھکیلا، پھر کہنے لگا، میرے دوست کو راضی کیا ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی ارحم کی نظر زمین پہ گرے نوجوان پہ پڑی تو وہ حیران سا رہ گیا۔ مجھے چھوڑ کے وہ اس نوجوان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا، فہد فہد کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی نظر اس نوجوان کے سینے پہ پڑی، وہاں خون دیکھ کے اس کے چہرے کی رنگت فک ہوئی تھی۔ پھر برجستہ میری طرف دیکھا، کہنے لگا، نایاب تم نے، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، یہ کیا کیا تم نے، پاگل لڑکی! میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، پتہ نہیں کیسے گولی چل گئی۔ وہ فوراً سے اس نوجوان کی نبض دیکھنے لگا، پھر پریشانی میں مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم نے اسے جان سے مار ڈالا نایاب، او مائی گاڈ، یہ کیا کیا تم نے؟ رکو، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے سائڈ پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کے خود پہ لپیٹا اور کمرے سے باہر نکل کے بھاگ گئی۔ بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی سامنے روڈ پہ آنے والا رکشہ روکا اور اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ہاتھ سے کسی کا یوں قتل بھی ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی اس وقت ہاسپٹل میں تھا، میرا گھر جل چکا تھا اور میں ایک قاتلہ بن چکی تھی اس کمینے شخص کی وجہ سے۔ میرے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ میں گھر پہنچی تو بھابھی رو رہی تھی۔ میری جان نکلی تھی کہ کہیں ارحم نے میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ میں نے کہا، بھابھی کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میرا گھر جل گیا نایاب، پائی پائی جوڑ کے میں نے گھر سجایا تھا اور پتہ نہیں کس نے میرے چھوٹے سے آشیانے کو جلا دیا، خدا غارت کرے اسے۔ میں نے کہا، بھائی کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگی، وہ بھی پریشان ہے، ڈاکٹر آپریشن کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، ہڈی آپریشن سے ہی جڑے گی۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب پولیس موبائل وہاں پہنچ گئی۔ میرے ہوش اڑے تھے کیونکہ میں اور بھابھی گھر سے باہر ہی کھڑے تھے، اپنے اجڑے ہوئے گھر کی حالت دیکھ کے پریشان تھے۔ جب پولیس موبائل میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی تو میری جان نکلی تھی کہ اب یہ لوگ مجھے گرفتار کریں گے، پورے محلے میں میری بدنامی ہو جائے گی۔ جب وہ انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا، بشیر صاحب کا گھر کون سا ہے میڈم؟ یہ سن کے پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ بشیر صاحب کا گھر کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میری بھابھی نے کہا، وہ دوسری گلی میں ہے۔ یہ سن کر پولیس موبائل جا چکی تھی۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں نے اپنی بھابھی کو چیک کاٹ کے دیا اور کہا کہ وہ واپس ہاسپٹل جائیں اور صبح ہی بھائی کا آپریشن کروائیں، لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پڑوس کی خالہ مجھ سے کہنے لگی، نایاب بیٹے اندر آ جاؤ، یاسر اور فیضان بھی سو چکے ہیں، تم ان کے ساتھ ہی لیٹ جاؤ۔ میرے دونوں بھتیجے پڑوسن خالہ کے گھر پر ہی سو رہے تھے۔ میں بھی ان کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھیں، لیکن میرا دماغ اس قتل پر ہی لگا ہوا تھا۔ میری بھوک، پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آ کے لیٹی، میرے نمبر پہ کال آنے لگی۔ فون ارحم کا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم بھاگ جاؤ گی تو پولیس تمہیں پکڑے گی نہیں، میں تمہیں بخشوں گا نہیں، تم نے میرے دوست کا قتل کیا ہے، تمہیں پھانسی پہ لٹکواؤں گا۔ اس کی بات سن کے مجھے یہ لگا جیسے ابھی تک اس نے یہ بات پولیس کو نہیں بتائی۔ میں نے کہا، میں نے یہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، لیکن کیا تو ہے، پسٹل پہ تمہاری انگلیوں کے نشان ہے، میں پولیس کو ویسے فون کرنے لگا ہوں۔
پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید فہد بچ جائے. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. وہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر میرا دوست تھا. میں نے بات چھپا لی ورنہ پتہ نہیں کیوں میں رونے لگی. میں نے کہا ارحم پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کرو. میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے، میرا گھر بھی جلا دیا تم نے، اور اگر میں اس شخص کو نہ مارتی تو وہ مجھے برباد کر دیتا. میں سچ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے. تم چاہو تو بات کو چھپا سکتے ہو. میں نے آج تک کسی کی منت سماجت نہیں کی لیکن تمہاری کر رہی ہوں. مجھے بچا لو. میری بات سن کے اس نے ایک گہری سانس لی. پھر کہنے لگا شکر کرو اس لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. ابھی تک تو یہ بات راز ہے، لیکن میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ تم میری کیا لگتی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں. میں نے کہا انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں بدنام ہو جاؤں گی، میرا بھائی یہ برداشت نہیں کر پائے گا. اگر مجھے پولیس ساتھ لے گئی تو لوگ اسے تانے دے دے کے مار ڈالیں گے. خدا کے لیے ایسے نہ کرو. میں واقعی ارحم ابراہیم سے ہار چکی تھی، اس لیے رو رہی تھی. وہ کہنے لگا مفت میں تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا نایاب، تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی. میں نے کہا کتنی قیمت چاہیے، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ وہ کہنے لگا پیسے نہیں چاہیے، وہ میرے پاس ہیں. مجھے تم چاہیے ہو، ایک رات کے لیے اپنے بستر پر. اس کی بات سن کے میں چپ سی ہو گئی. اس سے پہلے کہ میں فون بند کرتی وہ کہنے لگا فون بند کرنے کے بعد اچھی طرح سوچ لینا نایاب. میں کل صبح 12 بجے تک تمہارے جواب کا انتظار کروں گا. اس کے بعد پولیس تمہارے گھر آئے گی اور عزت تمہاری تب بھی نہیں بچے گی، کیونکہ جیل میں اگر عورت ایک رات بھی گزار لے تو پولیس والوں کے بستر سے واقف ہو جاتی ہے. پھر یہاں تو صرف میں ہوں، وہاں جیل میں ہر رات ایک نیا آفیسر، ایک نئی اذیت. جانتی ہو نا پولیس والے عورتوں کا ریمانڈ کیسے لیتے ہیں؟ اچھی طرح سوچ لینا. جذباتی فیصلہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں سے بھی جینے کا حق چھین لے گا. میری بات اگر تم مان لو تو ارحم ابراہیم کا تم سے وعدہ ہے، میں تمہیں قتل کے کیس سے بچا لوں گا. تمہیں دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تم سے دور چلا جاؤں گا. تمہاری زندگی سے میں نکل جاؤں گا. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. میری آنکھیں تسلسل سے آنسو بہا رہی تھیں. ابھی تک میں اس شخص سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بچا نہیں پائی تھی. اس بار اس نے مجھے بہت برے طریقے سے پھنسایا تھا. میں پوری رات نہیں سوئی. صبح 12 بجے میں نے خود ارحم کو کال کی. اس نے دوسری بیل پہ فون اٹھایا. نیند سے چور آواز سے کہنے لگا کیا سوچا تم نے؟ میں نے کہا مجھے کہاں آنا ہے. میری بات سن کے وہ ہنسا تھا. پھر کہنے لگا ہوٹل کا نام اور روم نمبر میں سینڈ کر دوں گا. رات کو ایک سیکسی سا لباس پہن کے آنا. اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ پیسے بھی دے دوں. وہی گھمنڈی لہجہ. میں اپنے ہی کپڑوں میں بالکل سادگی سے اس ہوٹل کے کمرے میں گئی تھی جہاں ارحم پہلے سے موجود تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا نوٹی گرل، مجھے پتا تھا تم ایسے ہی آؤ گی، اسی لیے تمہارے لیے نائٹی میں نے خود خرید لی تھی. پھر اس نے مجھے ایک شاپنگ بیگ بیڈ پہ سے اٹھا کے دیا. کہنے لگا یہ اپنی عزت کی چادر اتارو اور جاؤ یہ پہن کے آؤ. اس کی بات سن کر اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر لوں. میں نے کہا تم مجھ سے ایک دن کا نکاح کر لو، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی. لیکن وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا نکاح نہیں کروں گا، میں جو کچھ کروں گا بنا نکاح کے ہی کروں گا. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھ جیسا خاندانی مرد تم جیسی 2 کوڑی کی عورت کو اتنی عزت بخشے گا؟ ارحم ابراہیم تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا مس گوہر نایاب کہ تمہیں ایک دن کے لیے بھی اپنی بیوی کا درجہ دوں. جاؤ 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 بدل کے آؤ، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. وہی غرور سے چور لہجہ، وہی گھمنڈ. میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا. اگر بات میرے گھر والوں کی نہ ہوتی تو میں اس کی بات کبھی نہ مانتی، لیکن جس دوراہے پہ وہ مجھے کھڑا کر چکا تھا، دونوں راستے میری عزت کی نیلامی چاہتے تھے. میں نے وہ نائٹی پہن لی
جو کافی بیہودہ تھی۔ میں واش روم سے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا، انہی نظروں سے جو مجھے زہر لگتی تھی۔ مرد عورت کو اپنے سامنے بے بس مجبور سمجھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی مردانگی ثابت کر دی۔ کیا اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے عورت کو جھکانا کافی ہوتا ہے؟ بہرحال مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود سے بھی نظریں ملا سکتی۔ وہ انگلی کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ میں اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا میں یہ کیسے مان لوں کہ آج کی رات کے بعد تم مجھ پہ کیس نہیں کرو گے، یا مجھے دوبارہ بلیک میل نہیں کرو گے، یا مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ کہنے لگا ارحم ابراہیم کا کہہ دینا پتھر پر لکیر ہوتا ہے مس گوہر نایاب۔ میں نے کہا تھا نا اپنی عزت کی چادر تم خود میرے سامنے اتارو گی، اور دیکھو آج اپنا حال، میرے سامنے کھڑی ہو۔ جب میں یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں تو دوسرا بھی پورا کروں گا۔ تم اتنی بھی اہم نہیں ہو میرے لیے کہ ساری زندگی تمہارے پیچھے پڑا رہوں۔ آج کی رات کے بعد میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، سمجھی؟ اور آج تمہیں بتاؤں گا کہ جب کوئی مرد کسی لڑکی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بہت زور سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں اگلے ہی پل اس کی باہوں کی گرفت میں تھی۔ وہ کہنے لگا خدا کی عجیب و غریب مخلوق ہوں میں، جو نظر تو انسان آتی ہے لیکن اس کا تعلق گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے، آج میں تمہارے ساتھ بالکل جانوروں والا سلوک کروں گا۔ آج کی رات تم کبھی بھی بھلا نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی درندگی سب سے پہلے میرے ہونٹوں پہ دکھائی تھی۔ اس کے جنون پر میں تڑپ کے رہ گئی تھی۔ میرے ہونٹوں کو وہ زخمی کر چکا تھا، اور پھر اس کے دانتوں کے نشان میرے پورے وجود کو زخمی کرتے چلے گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے واقعی یہ ثابت کیا تھا کہ وہ انسان نہیں جانور ہے، درندہ ہے۔ میری پوری رات اس کی درندگی کی نظر ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے خود سے دور دھکیلا۔ کہنے لگا اتنا بھی مزہ نہیں آیا مس گوہر نایاب جتنا تم اپنے عورت ہونے پہ اکڑتی تھیں۔ کہاں گئیں تمہاری باتیں، تمہارا غرور؟ بس ایک رات، ارحم ابراہیم کو بس ایک رات لگی ہے تمہیں آسمان سے نیچے پٹکنے میں۔ چلو دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، آج کے بعد ارحم تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی باہر آئی تھی۔ وہاں پہ صفائی کرنے والے، کھانا دینے والے ویٹرز مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنا آپ مجھے کال گرل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک رات میں اس شخص نے مجھے باعزت لڑکی سے ایک کال گرل بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں اس سے جتنی نفرت کرتی اتنی کم تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ کبھی غرور نہیں تھا، بس ایک مان تھا جس کی اس نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھیں۔ میں گھر پہنچی۔ آج اس اجڑے ہوئے گھر میں اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرا سب کچھ برباد کر چکا تھا، میرا گھر، میری عزت، میرا بھائی بیمار ہاسپٹل میں تھا، اور اس سب کی ذمہ دار میں ہی تھی۔ میں وہاں بیٹھی بس رو رہی تھی۔ پہلے تو میں پھوٹ پھوٹ کے بہت روئی۔ آج تک میں کبھی اتنا نہیں روئی، یہاں تک کہ اپنے والدین کے انتقال پہ اتنا نہیں روئی تھی۔ میں بہت حوصلے والی لڑکی تھی، دوسروں کو حوصلہ دیتی تھی، جینے کی امیدیں جگاتی تھی، لیکن آج ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی ٹوٹ کے۔ میں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، کبھی اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ حالانکہ میں نے کبھی ایسی جاہلانہ حرکتیں نہیں کی تھیں، اپنے غم کو کبھی لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بنایا تھا، لیکن آج میری ساری عزت اس شخص نے توڑ کے رکھ دی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں گھنٹوں روتی رہی۔ آنسو تب صاف کیے جب میری بھابھی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا اور تمہارے ہونٹوں پہ زخم کیسے ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، گھر کی بربادی پہ رونا آ رہا ہے، اور میں گر گئی تھی اس لیے چوٹ لگ گئی۔ کیا کہتی کہ یہ کسی سنگ دل کے دیے ہوئے زخم ہے؟ میری بھابھی کہنے لگی تم پریشان مت ہو، تمہارے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کچھ مزدوروں کو بلایا ہے، تمہارے بھائی کی پہنائی ہوئی منہ دکھائی کی انگوٹھی بیچ دی ہے تاکہ گھر کی کوئی شکل نکل سکے۔ جو برباد ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ہمیں ہمت کر کے
نئے سرے سے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ پہلی بار میری بھابھی نے مجھے تسلی دی تھی، مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، ورنہ ہر وقت انہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ لیکن وہ بہت اچھی تھی، اور اس وقت شاید مجھے کسی کی تسلی اور کسی کے سہارے کی ضرورت ہی تھی۔ میں ان کے ساتھ لگ کے بہت روئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نایاب تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم آج تک کبھی اس طرح سے نہیں روئی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، بس گھر کو دیکھ کے، بھائی کے حال کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا ایسے کرو، حمزہ کو سب کچھ بتا دو۔ میں نے کہا، نہیں بھابھی، وہ وہاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، پھر بھی اسے بولو واپس آ جائے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ حمزہ کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، ہیلو کہا۔ حمزہ کہنے لگا، گوہر تم رو رہی ہو؟ حالانکہ میں نے اپنی آواز قدرے بہتر کر کے اس سے بات شروع کی تھی۔ میں نے کہا، نہیں تو، حالانکہ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو تم؟ میں نے کہا، حمزہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، کل رات سے میں بے چین ہوں، تمہیں کچھ ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے گوہر، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کیوں میرا دماغ چاٹ رہے ہو، کہا ہے نا کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جڑواں بہن بھائی ہیں ہم، تمہیں کچھ ہوتا ہے تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے، تمہیں کچھ ہوا ہے، تم بہت رو رہی ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہو ہی نہیں سکتا، تم تکلیف میں ہو، میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، گوہر بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے نا تم سے، تمہیں وہم ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا میرا رشتہ ماں کے وجود سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے، ہم نے ایک ساتھ سانس لیا ہے، ایک ساتھ ہمیں خوراک ملی ہے، ہمارے احساسات عام بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب مجھے کچھ ہوتا ہے تمہیں محسوس ہوتا ہے، اور جب تمہیں کچھ ہوتا ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں پوری رات سو نہیں پایا، پوری رات تمہاری سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہی ہیں، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی اور فون بند کر دیا۔ وہ بار بار فون کر رہا تھا، وہ میرا جڑواں بھائی تھا، ہمارے بیچ واقعی ایک الگ سا تعلق تھا، عام بہن بھائیوں کی طرح نہیں تھے ہم۔ جب اسے تکلیف ہوتی تھی یا اسے چوٹ لگتی تھی تو میرا دل فوراً سے دھڑک اٹھتا تھا، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ گرا ہے یا اسے چوٹ لگی ہے یا اسے کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے، اور اسی طرح وہ بھی محسوس کر لیتا تھا۔ میری بھابھی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، حمزہ کا فون اب آپ کے نمبر پہ آئے گا، خدا کے لیے اسے کچھ بھی مت بتائیے گا۔ بھابھی کہنے لگی، میں اس سے کچھ نہیں کہوں گی تو کیا اسے سمجھ نہیں آئے گی؟ تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ میں نے کہا، اسی لیے کہہ رہی ہوں، اس کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اسے کچھ مت بتائیے گا۔ اتنی دیر میں مزدور آ چکا تھا۔ بھابھی حمزہ کو تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی تمہارے بھائی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے نایاب رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں بس 1 مہینے میں یہاں پہنچ رہا ہوں، میں جاب سے ریزائن کا کہہ چکا ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ اور میں جانتی تھی کہ وہ نہیں رہ پائے گا جب تک وہ میری شکل نہیں دیکھے گا، جب تک وہ مجھ سے پوچھ نہیں لے گا، اسے چین نہیں آئے گا۔ بہرحال مزدور کافی حد تک گھر کو بہتر کر کے جا چکے تھے، البتہ سامان جل گیا تھا سارا۔ بھائی کے ڈسچارج ہو کر آنے سے پہلے میں چند چارپائیاں گھر پہ لے آئی تھی، جو تھوڑے بہت کچن کے برتن بچے تھے انہی میں بھابھی نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ فرقان بھائی یوں تھے جیسے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ 1 مہینے بعد ان کا پلستر اتر جانا تھا تو پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتے تھے، لیکن اسٹک کی مدد سے۔ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کے میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ فیصل صاحب نے میری بہت مدد کی تھی، بہت اچھے انسان تھے وہ، میرے ہاتھ میں 2 لاکھ رکھ کے جا چکے تھے۔ کہنے لگے، جب تم اپنے گھر کے معاملات سے فارغ ہو جاؤ گی تو میری کمپنی کا دروازہ تمہارے لیے اب بھی کھلا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر بھی رکھ لو، ان پیسوں سے ہم نے گھر کا چھوٹا موٹا فرنیچر خریدا تھا جس کی اشد ضرورت تھی۔ بھائی کہنے لگے، مجھے لگتا ہے یہ آفس میں میرا کوئی دشمن ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، اور اب ہمارے ساتھ مزید کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟
گھر میں کوئی آ کے دھمکا کے آگ لگا کے گیا ہے، ظاہر سی بات ہے فیصل صاحب تو ایسا نہیں کر سکتے، تو میرا ہی کوئی دشمن ہوگا۔ میں نے کہا بھائی دفع کریں، جس نے کرنا تھا کر کے جا چکا، ہم کیا کھوج میں پڑے۔ وہ کہنے لگے میں حمزہ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اسے پریشان کرنے کی، بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں نوکری کی تلاش شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، آپ کو چند مہینے پہلے دوسرے ملک میں نوکری کی آفر ہو رہی تھی، سعودیہ میں، اور وہ فیملی کی آفر بھی کر رہے تھے۔ چند مہینے پہلے میرے بھائی کو سعودی عرب سے جاب کی آفر ہوئی تھی اور وہ رہائش بھی دے رہے تھے۔ میرا بھائی وہاں پہ اپنی فیملی کو لے کے جا سکتا تھا، لیکن وہ صرف میری وجہ سے رک گئے تھے۔ فرقان بھائی کہنے لگے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مجھے صرف بیوی اور بچوں کی آفر کی تھی اور تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھیں، اور میں ابھی بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ دوبارہ اپلائی کریں، اگر وہ آفر ابھی تک قائم ہے تو آپ وہ نوکری ایکسیپٹ کر لیں۔ اگلے 1 مہینے تک آپ کا پاؤں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ سعودی عرب چلے جائیں۔ بھائی آپ بھابھی اور بچوں کو لے کے چلے جائیں، حمزہ یہاں ہوگا تو آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری دادی اماں ہے وہ میرا خیال رکھ لے گا۔ میرے بھائی سوچ میں پڑ گئے۔ میں اپنی ہر کمزوری ختم کرنا چاہتی تھی جس کے بل بوتے پر اس شخص نے مجھے برباد کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو وہ میرے بھائی کو یا بھابھی کو یا میرے بھتیجے کو کسی کو نقصان دے۔ رہ گئی تھی بات حمزہ کی، تو حمزہ منہ توڑنا اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ 1 مہینے بعد فرقان بھائی چلنے کے قابل ہو گئے تھے، لیکن انہیں اسٹک سے چلتا دیکھ کے میرا خون کھولتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ارحم ابراہیم کا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا سامنے والے کو موت دے دینے کے لیے اس کے ساتھ جڑے رشتوں کو تکلیف دینا۔ بہرحال اس کے دیے ہوئے زخم کے نشان ابھی تک میرے وجود پر موجود تھے۔ یوں تو زخم بھر چکے تھے، لیکن میری روح پہ لگا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ اکثر میں سوئی ہوئی نیند سے جاگ اٹھتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ لگتا تھا وہ ابھی بھی میری رات کو برباد کر رہا ہے، میری عزت کو تار تار کر رہا ہے، مجھے کاٹ رہا ہے، نوچ رہا ہے، مجھ پہ اپنی حاکمیت جتا رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں آنسو بہائے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی، اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے فیصل صاحب کی جاب چھوڑ دی تھی۔ فرقان بھائی کو سعودیہ میں جاب مل گئی تھی، وہ وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حمزہ سے کہہ چکے تھے کہ وہ پہنچے گا تو وہ یہاں سے جائیں گے۔ آج حمزہ نے واپس آنا تھا۔ بھابھی نے اس کی پسند کی ساری چیزیں بنا رکھی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے خاص طور پہ بریانی بنائی تھی۔ اسے ایئرپورٹ سے لینے کے لیے میں ہی گئی تھی اپنے بھتیجوں کے ساتھ۔ بڑی بے چینی سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی ٹرالی لیے باہر آیا۔ سب سے پہلے اس کی متلاشی نظروں نے مجھے دیکھا، جیسے اپنی آنکھوں سے بہت سے سوال پوچھ رہا ہو۔ میں نے نظریں چرائیں۔ دونوں بھتیجے جا کے حمزہ کے ساتھ لپٹ گئے۔ وہ انہیں پیار کرنے لگا، پھر میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا کیسی ہو؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس، بالکل دیکھو ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ہٹی کٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا رنگت دیکھی ہے اپنی، بالکل پیلی پڑ چکی ہے، بے وقوف کسے بنا رہی ہو؟ گھر چلو پھر پوچھوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیا تھا، کیسا بھائی تھا، میں اس سے کچھ چھپا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ میری آنکھوں سے پڑھ لیتا تھا، میرے چہرے سے سب پڑھ لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا گوہر تم میرے لیے کھلی کتاب ہو، اس لیے چھپایا مت کرو۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میری سہیلی تھا۔ مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی دوست کی، کسی سہیلی کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ بہرحال جب ہم گھر آئے تو بھائی کو دیکھ کے وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ کہنے لگا بھابھی آپ نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے، آپ نے کہا تھا ذرا سی چوٹ آئی ہے، بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم بیرون ملک میں پریشان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی غیر تو نہیں تھا۔ بہرحال فرقان بھائی کے ساتھ لگ کے کئی آنسو اس نے بھی بہائے تھے، اور فرقان بھائی نے بھی۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔
فرقان بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سعودیہ جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بس گھر میں تھی، حمزہ تھا۔ میں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے نوٹ کیا ہے تم جاب پہ نہیں جا رہی ہو۔ تمہاری جاب تو تمہارے لیے سب سے بڑا خواب تھا، جنون تھا تمہارا۔ میں نے کہا ہاں، میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے جاب نہیں کرنی، بس اب تم کماؤ گے اور میں کھاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ہاں، جیسے میں یہاں تمہیں سنبھال کے رکھوں گا۔ بیٹا پکا سوچ کے آیا ہوں، اس بار کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی بات سن کے میرا مسکراتا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، میں تمہارے لیے بڑی پیاری سی دلہن ڈھونڈوں گی، پھر ہم تینوں مل کے رہیں گے۔ وہ کہنے لگا جی نہیں، تمہیں دفع کرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کے آؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگا یار یہ سب باتیں چھوڑو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بہت سارے پیسے جمع کیے تھے جو کہ لاکھوں میں تھے، بلکہ سمجھو کروڑوں میں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شروع سے ہی اسے پیسے جمع کرنے کا واقعی بڑا شوق تھا، فضول خرچی نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں ہم ایک فیکٹری بنائیں، وہاں پہ اپنا ایک برانڈ تیار کریں۔ دیکھو کمپیوٹر ڈیزائننگ تمہیں آتی ہے، مل کے کچھ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا آئیڈیا تو برا نہیں ہے، میں بھی اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہتی تھی۔ ایک بنی بنائی فیکٹری حمزہ نے خرید لی اور میں نے جی جان لگا کے کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے اپنا برانڈ لانچ کیا، ارحم ابراہیم کو پھر سے ایک بہت بڑی شکست ملی، کیونکہ اس کا برانڈ پھر سے میرے ہاتھوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ شخص مجھے فائنینشلی طور پر بیٹ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے دشمنوں کی کھوج وہ بہت جلدی لگا لیتا تھا جو اس کے مقابل آتے تھے، انہیں وہ دوسرے طریقے سے شکست دینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ کمپنی میری ہے تو اس نے مجھے فوراً فون کیا۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تم سے سارے حساب میں لے چکا ہوں، بہتر ہے تم میرے راستے میں مت آؤ۔ میں نے کہا یہ شہر تمہارا نہیں ہے، میں اپنا کام کر رہی ہوں اور مجھے بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ جس طرح اپنی زندگی سے مجھے ڈیلیٹ کیا ہے میرا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو تو بہتر ہے۔ میں حمزہ کے ساتھ مال میں شاپنگ کے لیے گئی، جب میری نظر اسی نوجوان پہ پڑی جس کا میں نے قتل کیا تھا، جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، وہ شخص زندہ تھا۔ میرا سر اتنے برے طریقے سے چکرایا کہ میں کھڑی نہیں ہو پائی، میں چکرا کے گر گئی۔ حمزہ تو پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا گوہر کیا ہوا تمہیں؟ میں ہوش کھو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ جس شخص کو مارنے کے جرم میں اس شخص نے مجھے یہ سزا دی وہ زندہ تھا۔ مطلب یہ سب ڈرامہ تھا، ارحم ابراہیم کا کھیلا ہوا ڈرامہ۔ میں پہلے کیوں نہیں سمجھ پائی کہ وہ کمینہ شخص اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ مجھے کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، ہو جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میں جب سے آیا ہوں تم وہ پہلے والی گوہر نہیں ہو جو پہلے ہوتی تھی، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا تم کیا کر لو گے؟ وہ کہنے لگا کیا مطلب کیا کر لوں گا، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تمہاری آنکھوں کی ویرانی دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا ہے، بتاؤ نا گوہر کیا ہوا ہے تمہیں۔ میں رونے لگی، روتے روتے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ کہنے لگا میں مار ڈالوں گا اسے، چھوڑوں گا نہیں میں اس شخص کو۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تو چھپائی کیسے؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کبھی یہ نوبت آنے ہی نہیں دیتا، میں یہاں آ جاتا۔ گوہر تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک طرف فرقان بھائی ہاسپٹل میں تھے، گھر جل کے راکھ ہو چکا تھا، حمزہ میں ڈر گئی تھی، اور پھر اس شخص نے مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر اس نے مجھ پہ اتنی مصیبتیں ڈالیں کہ میں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ میں حمزہ کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے جا رہی تھی۔
وہ کہنے لگا اتنی بزدل تو نہیں تھی تم نے یہ کیوں کیا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، تم نہیں جانتے، پیسے کے گھمنڈ میں چور انسان ہے وہ، اگر تم اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہیں بھی کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی لیے فرقان بھائی کو باہر بھیجا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے اپنوں کو ٹارگٹ کر کے وہ مجھے شکست دے۔ تم میری طاقت بنو حمزہ، میری کمزوری نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم؟ میں چپ چاپ اس کی یہ حرکتیں برداشت کروں اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھوں، جس نے میری بہن کو برباد کر کے رکھ دیا؟ میں نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی، ایسے چھوڑوں گی نہیں اس کو، لیکن اسی کے انداز میں۔ مجھے بس تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نہ ارحم نے حمزہ کو دیکھا تھا، نہ حمزہ نے ارحم کو۔ ایک بار میں ایک مال میں تھی جہاں ایک دکان خریدنے کا میرا اور حمزہ کا ارادہ تھا، لیکن پہلے میں دیکھنے گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے برانڈ کے لیے ایک دکان خریدی جائے اور اسی پہ اپنے برانڈز کے کپڑوں کو بیچا جائے۔ میں پراپرٹی ڈیلر سے بات کر ہی رہی تھی، ساتھ میں دکان کی کنڈیشن بھی دیکھ رہی تھی۔ کافی بڑا مال تھا اور دکان بھی کروڑوں کی تھی۔ میرے والد کی کچھ پراپرٹی تھی جو میں اور حمزہ بیچ دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہم دونوں کے نام تھی۔ فرقان بھائی کے نام ہمارا وہ گھر تھا جس میں ہم رہ رہے تھے۔ اچانک کسی لڑکی کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سن کے میں نے پلٹ کے دیکھا۔ ایک 22 سالہ لڑکی تھی جو اس کمینے کے برابر میں کھڑی تھی۔ وہ ہنس رہے تھے۔ سامنے ایک برانڈ کے جوتوں کی دکان تھی، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی بتائیں نا کون سا جوتا پہنوں، کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ میں یہاں حیران رہ گئی کہ اس شخص کی کوئی بہن بھی تھی۔ ایک بہن کے ہوتے ہوئے وہ اتنی گھٹیا سوچ رکھتا تھا۔ اسے دیکھ کے میری رگوں میں فشار خون بڑھا تھا، اور پھر میرے دماغ میں ایک ایسا منصوبہ تیار ہوا جس سے میرے سارے زخموں کا مداوا ہو سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے ان دونوں کی ایک تصویر کھینچی اور موبائل پرس میں رکھ دیا۔ میں وہ دکان خرید چکی تھی، سودا بھی کر چکی تھی۔ حمزہ کو بھی دکان پسند آئی تھی۔ بہرحال رات کو میں نے حمزہ کے سامنے ارحم کی تصویر کو ڈیلیٹ کر کے صرف اس لڑکی کی تصویر کو رکھا تھا۔ جیسے اس نے اس تصویر کو دیکھا وہ چونک کے رہ گیا، کہنے لگا وانیا